السلام علیکم فرسٹ ایئر۔ آج ہم نے اپنی آخری نظم وحدانیت پڑھنی ہے۔ مستوکلی کی یہ نظم ہے، یہ بلوچی شاعر ہیں اور طارق قریشی نے ان کی اس نظم کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ہستی پاکیزہ اور بلند مرتبہ ہے، اور ہم انسان جو ہیں وہ گناہ گار ہیں، ہمیں اس سے انصاف نہیں، رحم اور بخشش طلب کرنا چاہیے۔ اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا، تو اگر قہر پر اتر آئے تیری سطوت کا ہی رہے چرچا، اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا، قہر و رحمت پہ قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ، جب قیامت کی آئے گی ساعت دید سے اپنی بہراور فرما، مثل مجنوں کے ہوں جنوں ساما، میرا پیکر گناہ میں ہے ڈوبا، باوجود یہ کہ پر ہوں اسیاں سے تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا۔ وحدانیت یعنی ایک ہونا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یکتائی اکیلا پن بے مثال ہونا۔ زیبا یعنی مناسب، قہر ظلم زیادتی، سطوت دبدبا جلال روب، مائل مہربان ہونا، ستار عیب چھپانے والا، مدعا دل کی بات جو کہی جاتی ہے، جلوہ روشن یا نظارہ، دیدار دیکھنا یا نظارہ کرنا، بہراور مستفید ہونا، جنوں ساما یعنی دیوانوں کی سی حرکتیں کرنا، مشفق یعنی مہربان، ساتھ گھڑی وقت، اسیاں گناہ، سودا لگن یا دھن۔ شاعر اس نظم میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو واحد اور یکتا ہے اور تیری ذات ہر لحاظ سے کامل ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی، چنانچہ واحد ہونا اور بے مثال ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو مناسب لگتا ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے طاقتور بادشاہ گزرے ہیں، ایسے بادشاہ بھی جن کے نام سے دنیا کانپتی تھی، ایسے بادشاہ بھی جنہوں نے اپنے آپ کو اپنی رعایا سے سجدے کرائے۔ ان بادشاہوں کا نام و نشان مٹ گیا کیونکہ یہ سب لوگ فانی تھے۔ اس دنیا میں اقتدار اعلیٰ کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ ہی کے جو ہے یہ کمال ہے کہ وہ تمام کائنات کی تمام اشیاء کو اپنی مرضی کے مطابق حرکت میں رکھتا ہے۔ جتنے بھی زمین پر بادشاہ تھے متکبر تھے، اللہ نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور ثابت کر دیا کہ بادشاہت دراصل اسی کی ذات کو جچتی ہے۔ کائنات کی ہر شے اسی کی ذات کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہی مناسب ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ اخلاص میں جیسے فرمایا کہ کہو وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے قہر کی تاب لانا ناممکن ہے۔ یعنی انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی مخلوق خدا نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ اپنی قوت اور اختیار کا نظارہ ضرور دکھایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، آپ علیہ السلام سے دشمنی کی اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان ظالموں سے بچا لیا اور پوری بستی کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح فرعون کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس نے بھی اسی طرح نافرمانی جو تھی وہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا قہر جو تھا وہ اس پر دکھایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، اپنی مخلوق پر بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہے، لہٰذا وہ قہر اور رحم دونوں پر بیک وقت قادر ہے۔ وہ جس پر چاہے رحم کرے اور جسے چاہے اپنے غضب کا نشانہ بنا دے۔ یعنی شاعر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں اس عظیم ذات سے ہر لمحہ رحم کی التجا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں اور ہمارا درجہ بے حد ادنا ہے۔ ہم اللہ کے انصاف کے متحمل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس کے غیظ و غضب کی تاب لا سکتے ہیں۔ اللہ کا رحم اور مہربانی ہمیں ملتی رہے تو ہم پرسکون رہتے ہیں۔ اس نظم کے آخری اشعار میں شاعر نے جو ہے وہ دعائیہ لہجہ اپنایا ہے اور واضح کیا ہے کہ میں سچا عاشق ہوں، میرا عشق حقیقی محبوب سے ہے، میں اسی ذات بے پناہ کی مدح سرائی پر ہوں، کرتا رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا مانگی ہے کہ روز قیامت مجھے اپنا دیدار نصیب کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ عام انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جلووں کی تاب نہیں لا سکتا۔
یعنی اللہ کے قرب کی خواہش جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں، اسے محبت کرنے والوں کے دلوں میں بڑھتی رہتی ہے۔ اسی لیے شاعر بھی اعتراف کرتا ہے کہ انسان ہونے کی وجہ سے اس نے بھی جو ہے وہ خطائیں کی ہیں، وہ بھی سراپا گناہ بنا ہوا ہے، لیکن اسے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا سایہ کرے گا اور وہ گناہوں کی سلگتی دھوپ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ انسان چاہے جیسی بھی زندگی بسر کرے، اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن حکیم میں بھی ارشاد ربانی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کے بندے اسی امید پر جیتے اور اسی امید سے قیامت کے روز اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے کہ وہ ان کے گناہوں سے صرف نظر کر کے انہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے۔ تو اسی لیے اس نظم میں بھی شاعر نے جو ہے وہ یہی جو ہے وہ دعائیہ انداز اپنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ تو واحد ہے، لا شریک ہے، اور یہ شان تیری پاک ہستی ہوئی کو ہی مناسب ہے۔ تو روزے اے اللہ تو جو ہے وہ رحمت پر قادر ہے، روز حشر مجھے اپنے دیدار سے فیض یاب فرمانا کہ میں دیوانوں کی اسی طرح زندگی گزارتا ہوں، گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، پھر بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔